بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ ڈیپ فیک کے دور میں انٹرنیٹ صارفین کو پہلے سے کہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا، یہ کہنا ہے ماہرین کا۔ ٹرمپ کا حماس کے حق میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے خلاف بدترین اقدام کا فیصلہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ مودی حکومت میں معیار زندگی بہتر ہونے کا امکان نہیں، سروے میں بھارتی شہریوں کی رائے۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون نے نئی فرمائش کر دی۔ کن سرکاری ملازمین کو فارغ کیا جائے گا، فہرست تیار۔ پاکستان وانٹس ٹو میک نیٹو لائک الائنس ود بنگلہ دیش۔ اور آخر میں ناظرین، میجر گورو آریہ نے اس حوالے سے ویڈیو بنائی ہے اور اس کے بارے میں لاسٹ میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ڈیپ فیک کے دور میں انٹرنیٹ صارفین کو پہلے سے کہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت AI ٹولز کے ذریعے نہ صرف ٹیکسٹ، تصاویر بلکہ براہ راست ویڈیو تیار کی جا رہی ہیں، جو پہلے سے زیادہ اسمارٹ طریقے سے ٹارگیٹڈ افراد کو ممکن بنایا جا رہا ہے ٹارگیٹڈ فراڈ کو ممکن بنایا جا رہا ہے، لہٰذا انٹرنیٹ صارفین کو اب زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ فرانس میں ایک ہاکی پروفائل رومانوی اسکینڈل، جس میں ایک خاتون نے لاس اینجلس میں لگی آگ سے متاثرہ افراد کے لیے 8,30,000 یورو سے زائد رقم کے لیے جعلی عطیات کی مہم چلائی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروباری اداروں سمیت نجی شخصیات بھی سائبر حملوں کا نشانہ بن رہی ہیں۔ انہوں نے سائبر حملے کا سب سے مشہور طریقہ جعلسازی ہے، یعنی کسی کو جھوٹی ای میل سمیت دیگر پیغامات بھیجنا شامل ہے، بلکہ اکثر لوگ صارفین کو کسی لنک پر کلک کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کوئی پروگرام انسٹال کروانے کے علاوہ حساس معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکی ٹیلی کام آپریٹر ویرازون اسٹیپل ڈیٹا بریچ انویسٹیگیشن رپورٹ 2024 میں بتایا کہ گزشتہ سال دنیا بھر میں تقریباً 10,000 ڈیٹا پر بریچ میں سے 20% سے زائد جعل سازی اور پری ٹیسٹنگ، ایک خاص قسم کی سوشل انجینئرنگ ٹیکنیک جو متاثرین کو معلومات فراہم کرنے پر اکساتی ہے، شامل تھی۔ مثال کے طور پر مصنوعی ذہانت ان تمام ڈیٹا کا فائدہ اٹھا سکتی ہے جو گزشتہ چند برسوں کے دوران چوری کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے کسی مخصوص فراڈ کی تخلیق کو خود کار بنایا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو چند سال پہلے انسانوں کو فوج کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اسٹیو کرومین کے مطابق ڈیپ فیک ویڈیو کی تازہ ترین صورتحال ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں کوئی بھی صارف مصنوعی ذہانت AI سے تیار کردہ تصویر حقیقی تصویر کے درمیان بہت مشکل سے فرق کر سکتا ہے، اور فوٹو شاپ کا استعمال عام ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کا حماس کے حق میں مظاہرے کرنے والے طلبہ کے خلاف بدترین اقدام کا فیصلہ۔ حماس کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے تمام طلبہ ملک بدر کر دیا جائے گا، اور اسے ایگزیکٹو آرڈر پر وہ جلد ہی دستخط کر دیں گے۔ فیکٹ شیٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خطرات، آگ لگانے اور امریکی یہودیوں کے خلاف کشیدگی پھیلانے والوں کے خلاف جارحانہ انداز میں سزائیں دینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ فیکٹ شیٹ میں ٹرمپ نے بتایا کہ وہ تمام شہریوں یا شہری جو دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور پرو جہاد مظاہروں میں شرکت کر چکے ہیں، ہم ان کو نوٹس پر رکھیں گے اور ہم ان کو ڈھونڈ کر نکالیں گے اور ملک بدر کریں گے۔ حماس سے ہمدردی رکھنے والے اسٹوڈنٹ کا ویزا ختم کر دوں گا جنہوں نے بنیاد پرستی پھیلائی ہے۔ مودی حکومت
کے بارے میں بھارتی شہریوں کی معیار زندگی میں بہتری میں کمی کی وجہ اجرتوں میں اضافہ نہ ہونا اور مہنگائی کا بڑھنا ہے۔ سی ووٹر نے بتایا کہ بھارت کی تمام ریاستوں میں 5,269 بالغ افراد نے سروے میں حصہ لیا۔ مستقل غذائی مہنگائی نے بھارتی گھرانوں کے بجٹ اور قوت خرید کو متاثر کیا ہے، جبکہ دنیا کے 5ویں بڑی معیشت کی نمو 4 سالوں کی کم ترین سطح پر ہے۔ نریندر مودی کے پی ایم بننے کے بعد قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے، جبکہ شرح مہنگائی ان کے معیار زندگی پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ مودی سرکار سے توقع کی جا رہی تھی کہ متوسطہ طبقے کو ریلیف دینے کے اقدامات کا اعلان کریں گے، جبکہ 2/3 افراد نے بتایا کہ بڑھتے ہوئے اخراجات کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ عالمی سطح پر معاشی ترقی کے باوجود بھارت میں نوجوانوں کی بڑی تعداد کے لیے باقاعدہ اجرت حاصل کرنے کے ناکافی مواقع ہیں۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون نے نئی فرمائش کر دی ہے۔ امریکی خاتون نے بالآخر اس لڑکے کا گھر ڈھونڈ لیا جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کراچی میں موجود ہیں، جو کہ گارڈن کے علاقے کا رہائشی ہے، جبکہ خاتون نے پاکستانی پاسپورٹ اور ہر ہفتے $2,000 ان کو چاہیے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور پرواز کیوں نہیں لی؟ میں یہاں گھوم رہی ہوں، اب اس سے تمہیں کیا مطلب؟ کراچی کے نوجوان 19 سالہ نے شادی کا جھانسا دیا اور خاتون امریکہ سے کراچی آ گئی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں شادی کر کے ہی رہوں گی، حال واپس جانے سے انکار کیا اور احمد میمن نامی لڑکے سے ملنا چاہتی ہیں، جبکہ ایئرپورٹ پر سول ایویشن وجیلنس نے خاتون کو ٹیکسی کروا کر روانہ کیا تھا۔ وزارت داخلہ نے ان کے ویزے میں 12 فروری 2025 تک توسیع کر دی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک نیوز تھی۔ کس سرکاری ملازمین کو نوکری سے فارغ کیا جائے گا؟ فہرست تیار۔ کے پی کے میں نگران حکومت میں 9,762 بھرتی ملازمین کی فہرست سامنے آ گئی۔ بھرتی سرکاری ملازمین کو سروس سے فارغ کیا جائے گا۔ بھرتی 23 جنوری 2023 سے 29 فروری 2024 تک کی گئی۔ نگراں حکومت دور میں سب سے زیادہ 4,019 بھرتیاں پولیس میں، محکمہ بلدیات میں 112، محکمہ جیل خانہ جات میں 159 بھرتیاں کی گئی۔ محکمہ تعلیم میں 702، محکمہ صحت میں 693 افراد اور محکمہ ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن میں 2,323 افراد بھرتی کی گئے، جبکہ کے پی کے اسمبلی میں کے پی ملازمین بل منظور کیا گیا تھا، جس کے تحت نگراں دور میں بھرتی سرکاری ملازمین کو سروس سے فارغ کیا جائے گا۔ اور ناظرین، آخر میں پاکستان وانٹس ٹو میک نیٹو لائک الائنس ود بنگلہ دیش۔ پاکستان نیٹو کی طرز پر ایک الائنس بنانا چاہ رہا ہے بنگلہ دیش سے مل کے، جس پر میجر گورو آریہ نے اب ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا، بنگلہ دیش کو تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ یہ شخص جو ہے عادت سے مجبور ہیں، انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ پاکستان کیوں ترقی کر رہا ہے، پاکستان کی افواج کیوں آگے جا رہی ہے اور بنگلہ دیش کیوں پاکستان کے قریب آ رہا ہے۔ تو میجر صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جی آپ اپنے ملک کے معاملات دیکھیں، ان پر ویڈیو بنائیں، ان پر ولاگ بنائیں، جیسے کہ راکھی ساونت پاکستان آئی نہیں ہے، سیف علی خان کا معاملہ جو ہے بگڑتا جا رہا ہے، کوئی ایتھینٹک نیوز جو ہے سیف علی خان کیس کے حوالے سے ابھی تک نہیں آئی۔ ان کی پراپرٹی کے حوالے سے سیف علی خان کی انڈین عدالت میں کیس چل رہا ہے اور مودی گورنمنٹ جو ہے کوشش یہی ہے کہ ان کی ساری پراپرٹی ہتھیا لی جائے۔ تو آپ اس پہ ویلاگ بنائیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کو جو ہے بہت جو ہے جیو پولیٹیکل کی ویڈیو بنانے کا بہت شوق ہے، جس میں آپ طالبان کے حوالے سے، جس میں پاکستان کے حوالے سے، بنگلہ دیش کے حوالے سے اور چائنا کے حوالے سے آپ جو ہے ویلاگ بناتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ حقائق پر ویڈیو بنائیں تاکہ میں تو آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ جیو پولیٹیکل کتنا جانتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ یہی رہے گی اور میں امید کرتا ہوں آپ میری ریکویسٹ پر عمل کریں گے، نہ کہ پاکستان کے معاملات کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں،
ہمیں کس طرح چلنا ہے، ہمیں کس سے امداد لینی ہے، کس سے نہیں لینی ہے، کون سا بلاک بنانا ہے، کون سا الائنس بنانا ہے، یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں. اس پہ آپ مہربانی کر کے یہ ویڈیو نہ بنائیں. آپ اپنے ملک کے حالات کے بارے میں بتائیں، آپ کا ملک انڈیا کتنے آگے چلا گیا. ٹھیک ہے ناظرین، آخر میں ویڈیو میں کلپ لگا دوں گا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ. میں نے جو ہم نے اسامہ بن لادن پہ رکھا تھا اس سے بہت زیادہ ہوگا طالبان کے ٹاپ لیڈرشپ پہ. اس پہ پاکستانی میڈیا بہت خوش ہو گیا. آرٹیکل تو یہ تو وہ پورا چھاپ کی اب تو طالبان کے خلاف. دیکھو پاکستانی میڈیا میں جنرلی لوگ ان پڑھ ٹائپ کے ہیں، تو پاکستانی میڈیا کو اٹس ناٹ اے کریڈیبل میڈیا سورس ہے. یہ کچھ بھی ان کو جو ISPR بول دیتا ہے یہ لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے، دے ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف کریڈیبلٹی یار. اور جو اس میں لکھے پڑھے بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں چند سکوں کے لیے میڈیا میں، جو پاکستانی میڈیا والے ہیں. دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، مارکو روبیو کا یہ کہنا ہے کہ یہ باؤنٹی لگائے گا. اسامہ بن لادن پہ لگائی تھی، اس سے کہیں زیادہ امریکہ ان کے اوپر باؤنٹی لگائے گا. 25 ملین لگائی تھی. ہم نے کتنی لگائی تھی؟ 25 ملین. ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر 100 ملین لگائیں گے. آپ نے 100 ملین باؤنٹی لگا دی کہ جو زندہ یا مردہ، باؤنٹی کا تو یہی مطلب ہے کہ جو طالبان کے ہیڈ کو مارے گا ہم اس کو 500 ملین دیں گے، جو اس منتری کو مارے گا ہم اس کو 200 ملین دیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ امریکنز کو ایک بات سمجھنی چاہیے. پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے امریکنز کو کہ طالبان ایک سوچ ہے. کروں گا تحریک طالبان پاکستان کی. محسود ٹرائب کا آپ کو پتا ہے کیا؟ جو ابھی ریسنٹ ہیڈ ہے محسود، جو ہے تحریک طالبان پاکستان کا جو چیف ہے، اس کے پہلے 3-4 کو تو امریکنز مار چکے ہیں یار. وہ دوسرا آ جاتا ہے. آپ طالبان کی لیڈرشپ کو ختم کر دو گے، دوسرے آ جائیں گے. طالبان ایک سوچ ہے. کہتا کہ چلو اٹلی پہ اٹیک کر دیتے ہیں. طالبان والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہم امریکہ میں جہاد کریں گے. وہ بات ہی نہیں کرتا افغانستان کے باہر کی. ہاں، اس کو کوئی مطلب نہیں. اس کو کوئی مطلب نہیں ہے تم امریکہ میں اپنے اوپر تیل لگا کے جلا لو اپنے آپ کو. اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ طالب نا پاکستان کی 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو پروڈیوسر یہ خود طالبان کے معاملے میں کچھ نہیں کر پائے. تو یہ نہیں دیٹ از ناٹ دا کیس. یہ خود کچھ نہیں کر پائے تو جب امریکہ کر رہا ہے کچھ تو اس میں تالیاں مار رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو دیکھو. ارے اس میں دیکھو دیکھو کیا؟ تمہارا کیا لینا دینا اس چیز سے؟ تمہاری اوقات ہے، تمہاری نمبر 1 فوج ہے، تمہاری نمبر 1 اگر ISI ہے تو وہ کرتی. تمہاری ISI نے تو کچھ نہیں کرا، تمہاری فوج نے تو کچھ نہیں کرا، امریکنز کر رہے ہیں. تم خوشیاں منا رہے ہو، رائٹ؟ جی. دوسری چیز جو پاکستان کا اس میں بہت بڑا نیگیٹو ہے کہ پاکستان تبھی پیسے کماتا ہے جب افغانستان میں خون خرابہ ہوتا ہے. میں یہی اگلا شہباز شریف ڈز ناٹ ریپرزینٹ دا پاکستانیز. ہو ڈز ہی ریپرزینٹ؟ ریپرزینٹیشن تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بولیں. جی. جیسے انہوں نے عمران خان کے لیے بولا تھا کہ یار یہ ہے ہمارا لیڈر، اچھا ہے برا ہے، ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں، ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں پردھان منتری، وہ جیسا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی بات پاپولر لیڈر کی تھی. It is not a question of being a popular leader or not a popular leader. That is not the point. The point is who has appointed Shehbaz Sharif? قاسم منیر. And who has appointed Mohammad Yunus, America? Biden administration. تو یہ سب کسی اور کے اپوائنٹیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو وہاں پہ بیٹھا دیا گیا ہے. اب یہ باسط وہ ہائی کمشنر بڑی بیزتی ہوئی کہاں ایک اور یوروپین کنٹری میں بھی تو کسی ملک اس نے خوب کوشش کری، خوب پریشان ہوا تھا باسط جب مودی سرکار نے منع کر دیا تھا کہ کوئی وہ کشمیری سیپریٹسٹ آ کے نہیں ملے گا. یہ بڑے افطار میں آ رہے تھے نا، سب چابی لگا دی، انٹیلیجنس بیورو باہر لگا دیا، اور جتنے بھی یہ حریت والے لیڈر تھے اس کو بولا کہ جس کو بھوک لگی افطار کے سمے اور پاکستانی ایمبیسی کے اندر چاہتے ہوئے دیکھ لیا، بیٹا توری پتنگ. کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو پراپر انالیسس ہے سر کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو ایک جوائنٹ آرمی بنانی چاہیے. اس کے بعد اور مسلم دیشوں کو ایڈ کر لینا چاہیے اور یہ نیٹو کی طرح کام کرے. او مائی گاڈ، نیٹو کی طرح. اچھا میں ایک بات، قمر جاوید باجوہ یہ بول کر گیا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ، کہ بھائی ہمارے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. لمبی لمبی چھوڑتے ہیں پاکستانی، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. نمبر 1 ہے نمبر 1 اتنی لمبی چھوڑیں گے، نیٹو سے کم تو بات ہی نہیں کرنی. باتیں ایسی کریں گے، کوئی بھی آپ پاکستانی کو دیکھ لینا کہ when he talks, he'll talk so big. He'll talk so big.
अरे सब कुछ हो गया है, चैंपियंस ट्रॉफी में होटल बुक हो गया है इंडियन क्रिकेट टीम का, अपने फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। कौन सा होटल है वो इंडियन क्रिकेट टीम में? लाहौर, मुझे मेरे जराए ने बताया है। और यहां पे रहेंगे और यहां से आएंगे और ये करेंगे और वहां पे शॉपिंग होगा, ये प्रोटोकॉल दिया जाएगा, सारी की सारी चीजें वो लोग टीवी पे बोल के फिर उसके बाद ही जलील हो जाते हैं। तो वही चीज है, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती पाकिस्तानियों को। दे हैव अ यूनिक सुपर पावर। इज्जत आने वाली जाने वाली चीज है सर, इज्जत आने और जाने वाली चीज है। बंदे को ढीठ रहना चाहिए। बंदे को ढीठ रहना चाहिए, पाकिस्तानी वही कर रहा है। हाँ बिल्कुल। मैं वही सोचा कि नेटो तो अमीर देशों का, ठीक है, वो किसके पास आर्मी, कोई नेटो वेटो नहीं। देखो सुनो मेरी बात, किसके पास, आप ये क्या भिखारी वो बनाएंगे? ये जो पूरी बात है ना कि इस्लामिक चीज होनी चाहिए, ये सिर्फ गरीब मुसलमान बोलता है। गरीब मुस्लिम देशों के अंदर जो है बैठा हुआ, जो गरीब देश है ना, मुसलमान देश, उसके अंदर बैठा हुआ बंदा कहता है ऐसी बात है। आपने कभी सुना है सऊदी अरब ने बोला हो कि नेटो बनाना चाहिए मुस्लिम कंट्रीज का? शेख का पेट भरा हुआ है। आपने कभी यूएई को देखा? आपने कभी ब्रुनेई को देखा, बहरीन को देखा, कतर को देखा? ये अमीर मुल्क हैं। किसी सऊदी शेख को देखे आपने कभी देखा? मोहम्मद बिन सलमान मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको पता है कि उम्मा में 80% लोग इतने गरीब हैं, मेरे ऊपर आके मुझसे पैसा मांगेंगे। आपने कभी यूएई को देखा है बात करते हुए मुस्लिम उम्मा के बारे में? आपने कभी कतर को देखा है कि एक इंटरनेशनल मुस्लिम आर्मी होनी चाहिए? आपने कभी नहीं सुना। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ये सब देखो कि मजहब के नाम पे आपने बोला कि हमारा एक यूनाइटेड एक मुस्लिम फ्रंट होना चाहिए, और यहां पे ये सब गरीब देश हैं जो जिनके पास खाने को नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। दे वांट टू क्रिएट अ मुस्लिम आर्मी, दे डोंट हैव मनी फॉर देयर ओन आर्मी। और जो सऊदी अरब है वो अमेरिकन आर्मी से डायरेक्टली बात कर रहा है यार। सऊदी अरेबिया इज टॉकिंग डायरेक्टली टू द पेंटागन। उसको तुम्हारी गरीब फौज की जरूरत है, मुस्लिम आर्मी नहीं। ये सिर्फ जो गरीब देश हैं, पुअर मुस्लिम कंट्रीज, उन्हीं की फैंटेसी रहती है ये। हाँ, उन्हीं की फैंटेसी है कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। वो ऐसी पागल है अब्दुल बासित, पता नहीं, आई डोंट नो विच एग्जाम ही क्वालिफाइड to become a foreign service officer. I mean, if you look at our people, ना, आर्मी चीफ चाटुकारी था जो, हाँ वो हो सकता है, क्योंकि इफ यू लुक एट आवर फॉरेन सर्विस गाइस, दे वेरी सोफिस्टिकेटेड यार। मैं ऐसा ढोलक टाइप के बैठे हैं बिल्कुल। हमारे बैठे हुए हैं अभी एक अरिंदम बागची सर है, मेनी नेम सर, आप नाम लीजिए। अरब का शेख आया था, उसने बोला कि हम भी पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर डालेंगे। तब से पाकिस्तानी देख रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है, 10 अरब कैसे लगते होंगे। देखो, शेख ने बोला कि तुम भी हंसी मजाक करती, हम भी हंसी मजाक करती, वल्लाह अभी भी हम चलती। शेख ने टाटा कर दिया, शेख चला गया, कुछ नहीं हुआ। यही है सर।